اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے سبحان اللہ سبحان مسافر اللہ۔ منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا سبحان یہ اللہ سبحان سفر اللہ۔ ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا لگا بیٹا؟ ہاں ابو بہت اچھا لگا۔ ہاں ابو ہاں بیٹا۔ حدیث یا واقعہ سنا دیجیے تو۔ اچھا، حدیث یا واقعہ سننے کا من کر رہا ہے؟ ہاں چلیے اچھی بات ہے۔ ایک چیز مجھے یاد آ رہا ہے کہ مدینے میں ایک بانسری بجانے والے تھے، ایک شخص تھے جو بانسری بجاتے تھے، بڑا سریلی آواز ان کا، بہت سریلی آواز تھی، سمجھے؟ اور بانسری بجایا کرتے تھے، اسی سے کمایا کرتے تھے، سمجھے؟ بانسری بجاتے تھے، کماتے تھے۔ تو ان کا عمر 80 سال ہو گیا، اور جب 80 سال ہو گیا تو لاچار ہو گئے۔ جب وہ بجانا چاہتے تھے بانسری تو بجتا نہیں تھا ان سے، سانس ان کی پھولنے لگتی تھی۔ جب 80 سال کا کوئی آدمی جب عمر پہنچ جاتا ہے، 80 سال کی عمر میں، تو آدمی کا سانس پھولنے لگتا ہے، وہ بول نہیں پاتا۔ اور بانسری بجانا تو کمال کی بات ہے، مطلب طاقت لگانا پڑتا ہے، اور بجا نہیں پاتے تھے، سانس پھولنے لگتا تھا۔ تو جا کے مدینے میں رہتے تھے، تو جنت البقیع میں قبرستان میں جا کے اللہ سے دعا کیا انہوں نے کہ یا اللہ میری اگر زندگی ہے تو رزق دے دے، اور اگر موت ہے تو مجھے موت دے دے۔ تو جب ایسا کہا انہوں نے تو اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کیا۔ میرے حضور خواب میں آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی آنکھ لگ گئی، ٹھیک ہے؟ تو میرے حضور خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جائیے، ایک شخص ہے جنت البقیع میں جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ کھانا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کھانا لے کے جائیے اور جلدی جائیے۔ تو جب عمر فاروق جب نیند سے بیدار ہوئے تو بولا میرے حضور خواب میں آئے تھے، ایسا ایسا بات بتایا انہوں نے گھر گئے کھانا لیا بڑھیا بہترین، اور کوئی سامان لیا ضرورت کا سامان، اور پہنچ گئے وہاں جنت البقیع میں۔ جب جنت البقیع میں گئے تو آواز لگایا اے شخص کون ہے وہاں؟ تو جب وہ نکلا تو دیکھے کہ ارے 80 سال کا ایک شخص، 80 سال کا شخص آ رہا ہے۔ جب آ رہا ہے تو انہوں نے کہا، عمر فاروق نے کہا کہ آئیے آپ کے لیے میں کھانا لے کے آیا ہوں، آئیے میں آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ جب ایسا سنا نا انہوں نے تو ڈر کے مارے کانپنے لگے، بولا ارے میں بانسری بجاتا تھا، اب ان کو پتہ چل گیا ہے، اب یہ کوڑے ماریں گے ضرور ہم کو، کہ میں بانسری بجاتا تھا، ان کو پتہ چل گیا، اب میں ماریں گے، مجھے سزا ضرور دیں گے۔ عمر فاروق نے کہا کہ آپ آئیے اب کھانا کھائیے، آپ آئیے کھانا کھائیے، کہ اللہ کو آپ نے یاد کیا اور اللہ آپ کے لیے کھانا بھیج دیا۔ تو جب ایسے کہا عمر فاروق نے تو دھڑ سے وہ زمین پہ گر گیا، بولے کہ پوری زندگی میں نے بانسری بجایا، بانسری کو توڑ دیا، بولے پوری زندگی میں نے بانسری بجایا اور اللہ کی عبادت نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، اب آج میں نے کیا میں تھوڑا پریشان ہو گیا اور میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے فوراً میرے لیے کھانا بھیج دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بندہ جب دل سے پکارتا ہے اللہ کو نا تو اللہ فوراً اس کی دعا قبول کرتا ہے، سمجھے؟ ہاں ابو۔ دیکھو انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، سمجھے؟ انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر اللہ کو مت بھولیے، اللہ کو مت بھولیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرا دروازہ کھلا ہوا، کوئی مانگ کے تو دیکھے، مانگو، مانگ کے دیکھو کیا مانگنا ہے، مانگو۔ کوئی مغفرت کی دعا مانگتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، میرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ مگر پھر بھی ہم آج بھٹک جاتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔
और तौबा हमेशा पढ़ना चाहिए इंसानों को। हम मुसलमानों को क्या पढ़ना चाहिए? तौबा। तौबा, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती का पुतला है, गलती हो जाता है, कभी जानबूझ के हो जाता है, कभी अनजाने हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ इब्लीस भी बहका देता है, समझे? तो इसीलिए हुजूर ने कहा कि आप तौबा पढ़ते रहिए, तौबा पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब हो जाइएगा, समझे? हाँ बो। तो आप तौबा पढ़िएगा ना हाँ बो, रोज हमेशा। पढ़ेंगे। तो ये मत सोचिएगा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो बहुत परहेजगार हो गया हूँ, मैं बहुत इबादतगार हो गया हूँ तो मुझसे गलती नहीं हो सकती। गलती होगी, गलती हो सकती है, क्योंकि हम इंसान बनाए गए हैं, गलती होगी तभी तो हम तौबा पढ़ेंगे। तो हमको मालूम, कोई कोई ऐसा गलती हो जाता है कि हमको खुद मालूम नहीं होता कि हमसे गलती हो गया, मगर अल्लाह देख रहा, अल्लाह के फरिश्ते लिखते रहते हैं तुम्हारा दिन भर में क्या गुनाह किए हो, तुम कितना झूठ बोले हो, कितना तुम चुगली किए हो, समझे? अल्लाह के फरिश्ते सब डायरी लेके लिखते रहते हैं। हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर फरिश्ते को नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कितना दिन भर में गुनाह कर रहे हो, वो सब डायरी पे मौजूद हुआ लिख रहे हैं, समझे? हाँ तो बो। इसीलिए जब कोई गुनाह हो या ना हो, आप दिल से तौबा पढ़िए, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ, सियाकार हूँ, मैं फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्शने वाला है, बख्श दे, समझे? हाँ बो। तो अल्लाह बड़ा खुश होता है कि देखो ये बंदा हमसे डरता है, ये बंदा हमसे डरता है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि जो हमसे डरता है वो अल्लाह वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्लाह वाला। समझे? हाँ बो। तो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।